अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। क्लास 9 2022 से लेके 2023 का जो करिकुलम है उसमें नेशनल बुक फाउंडेशन की गज़ल नासिर काज़मी की गज़ल है ये गम है या खुशी है तू, जो कि क्लास 9 में पढ़ाई जा रही है। उसकी तशरीह और हवाला शेर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पेपर पेन लेके बैठिएगा, हवाला शेर बहुत सारे हैं इसमें, मैं आपको बहुत सारे बताऊंगी। कुछ आपने अगर मेरे पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपको याद भी होंगे, ठीक है। और अगर आप क्लास 10th में हैं तो भी इसको एक दफ़ा विजिट कर लें। क्यों कर लें? इसलिए कि आपको शेर का मफहूम पता चल जाएगा। और इसमें सनत तज़ाद भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुई है। क्लास 9 में तो सनत तज़ाद का इतना ताल्लुक नहीं है, लेकिन 9th के बच्चे समझ लें, ठीक है। अब सबसे पहली बात कि ये जो गज़ल है ना, गम है या खुशी है तो, आपने देखा होगा कि ये नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने भी इसको तरन्नुम में सिंग किया है, ठीक है। और उसके अलावा इंडियन मूवी में भी जो है ये यूज़ हुआ है, ठीक है। ये एक शायरी की किस्म है जिसे सहले मुमतना कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि इस जैसी लिखना एक कोई भी गज़ल या कोई भी कलाम आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। यानी इस कलाम का लोग तो यही कहते हैं कि शायरी वाले यही कहते हैं कि इसका जवाब नहीं है। हाँ, वाकई कलाम बहुत अच्छा है, लेकिन फिर वही कहूँगी कि ये मेरा अपना मसला है कि मुझे इश्क़ मजाज वाली शायरी जो है वो मुझे अट्रैक्ट नहीं करती, ठीक है। चलें हम इसको स्टार्ट करते हैं और फिर दोबारा बता रही हूँ कि पेपर पेन लेके बैठें, ठीक है, या कहीं पे नोट डाउन करें, अपनी किताब भी खोल लें, उसी के ऊपर शेर नोट डाउन कर लें। सबसे पहला शेर है गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, ठीक है। अब यहाँ पर शायर जो है अपने महबूब को बता रहे हैं कि गम हो या खुशी हो, लेकिन पहले रुक जाएं। यहाँ पे सनत ताज़ाद यूज हुई है। क्या सनत ताज़ाद क्या होता है? जब एक ही लाइन में या एक ही शेर में दो ऑपोजिट सेंटेंसेस यूज हुए हों। जरूरी नहीं कि वो दोनों ऑपोजिट वर्ड्स एक ही मिसरे में आए, ठीक है। वो उसी शेर के दूसरे मिसरे में भी आ सकते हैं, तब भी वो सनत ताज़ाद ही कहलाएगा, ठीक। अब यहाँ पर गम और खुशी, ठीक है, गम का ऑपोजिट खुशी, तो यहाँ सनत ताज़ाद यूज हुई है, गम और खुशी, ठीक है। अब वो शायर ये कहते हैं यहाँ पर कि गम हो या खुशी हो, ठीक है, कोई भी मौका हो, मेरी बस जिंदगी का महवर तू ही है, ठीक है। हमेशा से यही देखा गया है कि आशिक की जिंदगी का महवर उसके महबूब की जात होती है, ठीक है। गम में और खुशी में उसे सिर्फ अपने महबूब का ख्याल होता है, चाहे जिंदगी कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो जाए, चाहे वीरानियां कैसी ही हो जाए, ठीक है, तो उसे हर वक्त किसका ख्याल होता है? सिर्फ अपने महबूब का, ठीक है। तो वो ये कहता है कि मेरी जिंदगी का लाजमी हिस्सा मेरा महबूब है, ठीक है, मैं अपने महबूब के बगैर कुछ भी नहीं हूँ, ठीक। तो यहाँ पर आप बहुत सारे अशार डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप कौन सा शेर डाल सकते हैं? यहाँ पर आप डाल सकते हैं कि वहदत इश्क का तकाजा है हर नज़ारे में तू नजर आए, और यही है मेरी आरज़ू है, यही नहीं, सॉरी, नहीं ये नहीं आएगा यहाँ पर, सॉरी मैं कुछ और बोल रही थी, ठीक है। अच्छा चले, अब क्या है, अगले शेर पे जाते हैं। इसमें भी सनत ताज़ाद यूज हुई है। क्या वो कह रहे? आफतों के दौर में चैन की घड़ी है तू, आफत और चैन सनत ताज़ाद एक दूसरे के ओपोजिट है। अब यहाँ देख लें, आफतों पहले मिसरे में है शेर के और चैन दूसरे मिसरे में है, ठीक है। तो यहाँ पर आफत और चैन जो है वो डिफरेंट उसमें आ रहा है मिसरों में, तो भी ये सनत ताज़ाद ही कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि आफतों के दौर में चैन की घड़ी है तू। आपको पता है हम सबकी जिंदगियों में मुश्किलें होती हैं, परेशानियां होती हैं, ऐसे ही आशिक की जिंदगी का दौर मुश्किलों से परेशानियों से भरा पड़ा है, ठीक है। लेकिन सिर्फ क्या चीज उसको चैन बख्शती है? उसके महबूब का ख्याल, उसके महबूब की याद, या उसके महबूब की कोई अगर उसके करीब रहता है तो उसके महबूब की झलक उसको चैन दे देती है, उसको उसका सारा दुख भुला देती है। क्योंकि अक्सर यही देखा गया है कि दो तरह के गम इंसान को दरपेश होते हैं, एक होता है गमे दौरा और एक होता है गमे जाना। गमे दौरा तो जमाने के दुख हैं जो हर एक को पेश आते हैं, और गमे जाना के दुख में कोई कोई मुब्तला होता है, जैसे कि बहुत सारे शायर मुब्तला होते हैं, ठीक है। तो ये शायर भी जो है गमे दौरा के दुख में भी मुब्तला लग रहे हैं और गमे जाना के दुख में भी मुब्तला लग रहे हैं। ये सारी बातें आप लिखें शायरी में, उसमें तशरीह में, ठीक है। तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि कितनी ही मुश्किलें हों, कितनी ही आफतें हों, लेकिन सिर्फ तेरा ख्याल आता है ना तो मुझे सुकून मिल जाता है, मुझे इत्मीनान नसीब हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे चुप, वो कौन सा शेर है जहाँ पर यहाँ पे वो जाएगा, जैसे चुपके से चले बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। ये बहुत खूबसूरत शेर है, ये आप लोग भी इस पे गूगल पे देख लें, इतना सा लिखेंगे तो आ जाएगा। और मैं भी देख के ना तो मैं इसमें लिख देती हूँ, कमेंट सेक्शन में लिख देती हूँ। बहुत खूबसूरत हवाला शेर है, मुझे अभी अभी क्लिक हुआ है कि जिस तरह क्या है वो चले बादे नसीब, बीमार को बेवजह करार आ जाए, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा।
اچھا اس کے بعد ہے میری رات کا چراغ میری نیند بھی ہے تو. اب پھر وہی والا معاملہ ہے کہ عاشق شاعر جو ہیں وہ ہر ایک کی زندگی میں دکھ ہوتے ہیں, شاعر کی زندگی میں بھی دکھ ہیں, اس کو وہ رات سے عبارت کر رہے ہیں کہ میری ساری زندگی رات کی طرح ہے, رات کی تاریکی ہے, لیکن میری زندگی میں اجالا کون کرتا ہے, وہ کون ہے جس کا خیال میری زندگی میں اجالا کرتا ہے, وہ تیری ہی ذات ہے. محبوب کو کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ میری, ٹھیک ہے نا. تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میری زندگی میں اتنے اندھیرے اتنی پریشانی ہے, لیکن جب میں اپنے محبوب کو سوچتا ہوں, اپنے محبوب کا خیال کرتا ہوں, تو میری ذات جو ہے وہ چراغ کی طرح روشن ہو جاتی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے اندھیری رات میں بہت سارے جگنو ٹمٹمانے لگے ہوں, بہت سارا روشنی پھیل گئی ہو. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں تھک کر نڈھال ہو جاتا ہوں ان غموں سے, تو مجھے جو نیند آتی ہے نا وہ بھی میرے محبوب کے خیال سے آتی ہے. اگر میں اپنا خیال ادھر ادھر کروں تو مجھے نیند بھی نہیں آتی, ٹھیک ہے. مجھے نیند لانے کی وجہ بھی کیا ہے, میرے محبوب کا خیال ہے. جیسے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا, اور وحدت عشق کا تقاضا ہے ہر نظارے میں تو نظر آئے. ٹھیک ہے, اگلے شعر پر چلتے ہیں. میں خزاں کی شام ہوں رت بہار کی ہے تو. اب یہاں پر بھی صنعت تضاد استعمال ہوئی ہے, پہلے مصرے میں خزاں اور دوسرے میں بہار. ٹھیک ہے, یہ 10th والے بچے بھی نوٹ کر لیں. کلیئر. اچھا, اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اپنے آپ کو بےچارے وہ کہہ رہے ہیں کہ میری تو زندگی اتنی غموں سے عبارت ہے کہ میں تو اپنے آپ کو خود ایک خزاں رسیدہ شام سمجھنے لگا ہوں, کہ اتنے دکھ اٹھا لیے, اتنی تکلیفیں اٹھا لی ہیں, اتنی آزمائشوں کا سامنا کر دیا ہے کہ اب میری زندگی میں باقی ہی کچھ نہیں رہا. تو مجھے ایسا لگتا ہے میری وہ زندگی ہے جس میں کوئی بہار نہیں ہے, میں خزاں ہوں. ٹھیک ہے, میں میرے سب پتے جھڑ چکے ہیں, میرا ہرا بھرا پن اور میرا سارا جو ایک اچھے جذبات یا یہ کہہ لیں کہ مسحور کن جذبات ہوتے ہیں, میں سب سے عاری ہو چکا ہوں. اب وہ نیچے والے مصرے میں یہ کہہ رہے ہیں لیکن میری زندگی میں اگر کوئی بہار کا خیال لاتا ہے, میری زندگی میں اگر کوئی مجھے بہار محسوس ہوتا ہے, تو وہ میرے محبوب تیری ہی ذات ہے. ٹھیک ہے, تیرا ہی خیال ہے جس کی وجہ سے میں ابھی بھی مایوس نہیں ہوں. ٹھیک ہے, ابھی بھی مگر مجھے کوئی بہار آنے کی امید ہے تو وہ تیری ہی ذات سے ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ, دوستوں کے درمیان وجہ دوستی ہے تو. اب ظاہری بات ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ عاشق ہوتے ہیں تو وہ غم جانا میں مبتلا ہو کے سب سے کٹ جاتے ہیں, سب سے دور ہو جاتے ہیں, یا کسی انسان کی زندگی میں غم دوراں والا معاملہ ہو کہ اس کو زمانے نے اتنے غم دیے ہوں تو وہ سب کی محفل, دوستوں کی محفل سے دور ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پر شاعر کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے, ٹھیک ہے, میں بھی زمانے کا ستایا ہوا ہوں, میں بھی جو ہے درد کا مارا ہوا ہوں, میرا بھی دل چھلنی ہے, زخمی ہے, لیکن تیرا ہی خیال ہے جو مجھے دوستوں کے درمیان لے جاتا ہے. ٹھیک ہے, تیری ہی وہ سچی محبت ہے جس کی وجہ سے میں سب سے کٹ کر نہیں رہ رہا, میں محفل میں جاتا ہوں اور دوستوں میں بیٹھتا ہوں اور تیرا ذکر کرتا ہوں, کیونکہ اس سے مجھے سکون ملتا ہے, مجھے اس سے اطمینان نصیب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو میری دوستوں سے بھی جو دوستی کی وجہ ہے نا وہ تیری ذات ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہاں پر اگلا شعر ہے. میری ساری عمر میں ایک ہی کمی ہے تو. اب یہاں پر بہت 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 جسے کہتے ہیں نا وہ جذباتی پن کا اظہار کر رہے ہیں شاعر. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی میں ساری چیزیں پوری ہو گئیں, ساری خواہشات تقریباً پوری ہو گئیں, لیکن صرف ایک کمی رہ گئی, اور وہ کس کی ہے؟ تیری ذات کی ہے. ٹھیک ہے, اور تیری ذات, ایک محبوب کے بغیر عاشق کی ذات بالکل نامکمل ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہاں پر وہ جو علامہ اقبال کا شعر تھا وہ آئے گا, ویسے تو وہ عشق حقیقی کا تھا, لیکن آپ یہاں لگائیں. راہ محبت میں ہے کون کس کا رفیق, ساتھ میرے رہ گئی ایک میری آرزو. ٹھیک ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری زندگی میں کوئی کمی نہیں ہے, کوئی محرومی نہیں ہے, میں نے تقریباً ہر خواہش پوری کر لی, ہر بات پوری کر لی, لیکن صرف اگر ایک کمی میری زندگی میں ہے تو وہ تیرے ہی نہ ہونے کی ہے. اگر کوئی غم میری زندگی میں باقی ہے تو صرف تیرے ہی نہ ہونے کا ہے. ٹھیک ہے, اور میری زندگی میں کوئی ایسا غم نہیں, غم تو بہت ہوں گے لیکن کوئی ایسا غم یا پچھتاوا نہیں جس سے میں رو سکوں, میں آنسو بہا سکوں. صرف ایک تیری ہی کمی ہے جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ محرومیوں کا شکار اپنے آپ کو سمجھتا ہوں, خود کو میں خزاں رسیدہ شام سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے, اب سیکنڈ لاسٹ شعر پہ ہم آ جاتے ہیں. میں تو وہ نہیں رہا, ہاں وہی ہے تو. اب پیچھے ان پہ اتنے آپ دیکھیں غم پڑے ہیں, رنج پڑے ہیں, الم پڑے ہیں, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں جب ایک انسان پہ اتنی والے معاملات پڑتے ہیں, غم دوراں کا شکار ہے, غم جانا کا شکار ہے, تو اس کی وہ پرسنالٹی نہیں رہتی, اس کی وہ شخصیت نہیں رہتی. ٹھیک ہے نا, اس کی شخصیت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں تو وہ نہیں رہا, کہ میری شخصیت زندگی کے غموں سے ٹوٹ چکی ہے, مجھے اتنے غم ملے ہیں, اتنی آزمائشیں ملی ہیں کہ میرے اندر تو سارے جذبات ہی مر گئے ہیں. ٹھیک ہے نا, اب مجھے کسی بات سے خوشی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی, اب کسی بات پر نہیں آتی. یہ والا شعر بھی یہاں جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں لیکن میرے محبوب دنیا کے غم دوران نے اور غم جانا نے تجھے متاثر نہیں کیا.
ٹھیک ہے، تو وہی کا وہی ہے، تیری خوبصورتی، تیرا حسن، تیری ادائیں وہی کی وہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میرا حال بہت مختلف ہے، میں اب وہ نہیں رہا، یہاں پر وہ بھی جائے گا، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم رہا زلف ایاز میں، ٹھیک ہے۔ اب آخری شعر ہے، ناصر اس دیار میں کتنا اجنبی ہے تو، اب دیار ہے نا، ملک ہے یا ایریا ہے یا کوئی ان کا ایک پرٹیکولر جگہ ہے جہاں کی وہ بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خود کو اجنبی سمجھتا ہوں۔ اب شاعر جو ہوتے ہیں نا اپنے آپ کو بہت ہی اچھا، یہ پیچھے بہت سارے اشعار میں ایک اور حوالہ شعر لکھ لیں، دل تو میرا اداس ہے ناصر شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے، یہ والا شعر بھی بہت جگہ جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں، وہ بھی جائے گا۔ اور زندگی تو ہی مختصر ہو جا شب غم مختصر نہیں ہوتی، اس میں بہت سارے یہ والے شعر جائیں گے، یہ سب نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ اچھا آخری شعر ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ناصر اپنے آپ کو مخاطب کر رہے ہیں، مقطع کا شعر ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں میں خود کو بہت اجنبی سمجھتا ہوں، کیونکہ مجھے اپنے جیسا کوئی نہیں لگتا، میرے جیسا حساس، میرے جیسا دل رکھنے والا، میرے جیسے خیالات رکھنے والا مجھے کوئی اور نہیں ملتا، مجھے کوئی ساتھی اپنے جیسا نظر نہیں آتا، مجھے صرف اکیلا پن لگتا ہے، مجھے صرف خالی پن لگتا ہے، میں اپنے دل کی بات کہوں تو کس سے کہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ کوئی بھی میری بات نہیں سمجھے گا، اور میں اپنے آپ کو بہت اجنبی محسوس کرتا ہوں کہ جیسے میں کسی اور غیر ملک میں آ کر آباد ہو گیا ہوں، جیسے یہ میرا دیس نہیں پردیس ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی باتوں سے آپ اس کو ایکسٹینڈ کریں گے تو آپ کی بہت خوبصورت غزل کی تشریح ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ چلیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔